أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذ استسقى موسى لقومه، یہ میدان تیہ کی بات ہے کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے پانی کا مطالبہ کیا۔ استسقاء پانی کے مطالبے کو اور پانی کی دعا کو کہتے ہیں۔ اور جب طلب کیا، مانگا موسیٰ علیہ السلام نے پانی لقومہ، اپنے قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، مارو، بعصواک، اپنی لاٹھی سے، الحجر، یہ چٹان، سامنے ایک چٹان تھا، اس چٹان کو اپنی لاٹھی سے مارو، فانفجرت، تو پھوٹ نکلے، من ہو، اس چٹان سے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم، بے شک پہچان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو، اپنے مشرب کو، پانی پینے کی جگہ کو۔ 12 قبیلے تھے اور اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے تاکہ ان کا کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، اور ان سے کہا، کلو، کھاؤ، یعنی من و سلوہ، واشربو، اور پیو اس پانی سے، من رزق اللہ، یہ سب اللہ کا رزق، اللہ کی رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مت بنو زمین میں فساد کرنے والے۔ عیس کا لفظ آیا ہے، ولا تعصوا، یہ اشد الفساد کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ فسادی بننے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں فساد بھی آیا ہے، یعنی تو یہ اس کا حال مؤکد بنا ہے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مت بنو زمین میں فساد کرنے والے، یعنی زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو وقت جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، تو تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، کہ زمین ان کو اگاتی ہے، من بقلہا، وہ ترکاریاں، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، یہ کیڑا وغیرہ، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور دال، وبصلہا، اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی، قال، تو کہا اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، اتستبدلون الذی، آیا تم تبدیل کرتے ہو وہ چیز، ہوا ادنا، یعنی استبدال، بدلنے کا مطالبہ کرتے ہو اس چیز کا، ہوا ادنا، جو بہت زیادہ ادنا ہے، یعنی تم بدلے میں مانگتے ہو، اتستبدلون الذی، تم بدلے میں مانگتے ہو وہ چیز جو بہت ادنا ہے، بہت حقیر ہے، بالذی، اس چیز کی بدلے، ہوا خیر، جو بہت بہتر ہے، من و سلوہ۔ اہبتو، اب جب تمہارا مطالبہ ہے تو اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، شہر کو، اب یہ نکرہ ہے، یعنی کامن ناؤن ہے، کوئی بھی شہر ادھر جو موجود تھا اللہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا ہے، اس شہر میں جا کے کھیتی باڑی کرو، اور اب یہ ساری چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں اور گندم اور ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر مسلط کی گئی تھی ذلت، والمسکنہ، اور فقر، بدحالی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ گر گئے اللہ کے غضب میں، ذَلِكَ، یہ اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب ان پر اس لیے مسلط ہوا، یہ فقر و مسکنت، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق۔ یہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ قید واقعی ہے، قید احترازی نہیں ہے، واقعہ یہ تھا کہ یہ کام ناحق تھا،
ذالک، اور یہ فقر و مسکنت کو مسلط کرنا یہ اس وجہ سے تھا بما عصوا کہ یہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ان الذین، یہ ان کی اس دعویٰ کا جواب ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہود کہتے تھے یہود داخل ہوں گے، نصارہ کہتے تھے نصارہ داخل ہوں گے۔ یہاں جواب دیا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن گئے ہیں، والنصارہ اور جو نصارہ بن گئے ہیں، والصابئین اور جو بی دین بن گئے ہیں۔ صابئی اپنے دین کو بدلنے والے کو کہتے ہیں کہ اپنے دین کو تبدیل کر کے دوسرا دین اختیار کر لے۔ یہ ایک جماعت تھی پہلے موجود تھی جو بعد میں بنی اسرائیل میں ضم ہو گئی ہے۔ من آمن باللہ، ان سب میں جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو وقت جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھا دیا تھا ہم نے تمہارے اوپر طور کی پہاڑی کو، اور ہم نے کہا خُذُوهُ پکڑو لو ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس کتاب کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ ثم تولیتم پھر تم نے اعراض کیا وفاداری سے، انکار کیا۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے وفاداری سے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح پہچان لیا ہے، اعتدوا منکم کہ انہوں نے حد سے تجاوز کی تھی، منکم تم ہی میں سے، فی السبت سبت کے معاملے میں۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا، کونو بن جاؤ، قردتاً بندر، خاسئین ذلیل، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا تو ہم نے بنایا اس مسخ کو، بندر بنانے کی عمل کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس واقعے کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لقومہ اپنے قوم سے، بنی اسرائیل سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہاں ان تذبحوا کے ساتھ آیا ہے بقرہ ذبح کرنے کا، گائے ذبح کرنے کا۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ ہزوا مذاق، تو کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین اس بات سے کہ میں جاہل بنوں، یعنی مذاق کرنا دین کی باتوں کے حوالے سے، یعنی دین کے بارے میں اور اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا ربک جب حکم یہی ہے کہ گائے ذبح کرو تو مانگو، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمیں بیان کرے، ہمیں بتا دے، ما ہیا کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، کیسی ہے یہ گائے۔ قال اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرتن کہ یہ ایسی گائے ہے، لا فارضن کہ نہ زیادہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ زیادہ جوان ہے، بچیاں نہیں ہیں، عوان بین ذالک ان کی دونوں کے درمیان ہے، دونوں حالتوں کے درمیان ہے، یعنی اوسط عمر ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ تو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، یعنی اس میں مزید سوالات نہ کرو۔ قالوا انہوں نے پھر سوال شروع کیا، قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا ربک تم مانگو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا
اس بات کی دعا کرو کہ اللہ بیان کرے ہمیں ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن کہ بے شک یہ ایسی گائے ہے صفراء کہ یہ زرد ہے فاقع لونہا اور اس کے رنگ میں شوخی ہے، یعنی بہت زیادہ زرد ہے، تسر الناظرین اور ایسی زردی نہیں ہے کہ وہ بری لگتی ہے بلکہ تسر الناظرین دیکھنے والے کو خوش کرتی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا ربک تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں ما ہی کہ یہ گائے کیسی ہے، یعنی مزید اس کی کچھ تفصیلات بیان کرے۔ کیوں؟ ان البقرہ بے شک یہ گائے تشابہ علینا ہم پر مشتبہ بن گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پائیں گے یعنی راستہ پائیں گے یہ گائے ڈھونڈنے میں۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن کہ بے شک یہ ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض کہ یہ محنت کرنے والی نہیں ہے، لا ذلول ذلول ذلت سے ہے جو جس سے محنت لی جا رہی ہو، کام لیا جا رہا ہو، تثیر الارض کہ جوتتی ہو زمین کو، یعنی ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، ولا تسقی الحرث اور نہ فصل کو سیراب کرنے والی ہے۔ یہ جو ہارٹ وغیرہ ہوتے ہیں پانی نکالنے کے لیے اس پہ گائے بیل وغیرہ باندھتے ہیں تو یہ ایسی بھی نہیں ہے، مسلمتن یعنی سلیمتن محفوظ ہے، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبہ نہیں ہے۔ قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق ابھی تم نے ٹھیک بات کہی۔ یہ اتنے گستاخ تھے کہ اپنے پیغمبر سے کہتے ابھی تم نے ٹھیک بات کہی، ابھی تک ٹھیک بات نہیں کہی تھی۔ فَذَبَحُوهَا تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور یہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ چاہتے نہیں تھے لیکن مجبور ہو گئے اور ذبح کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور گائے جب ذبح ہو گئی تو گاؤ پرستی کی جڑ کٹ گئی، اتنے بڑے فائدے اس میں حاصل ہو گئے۔ اور اسی طرح ثابت ہوا کہ مردے دوبارہ بھی زندہ ہوں گے کیونکہ مردہ دوبارہ زندہ ہوا تھا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ثابت ہوا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور یاد کرو وقت جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تو پھر تمہارا اختلاف آ گیا تھا اس میں، یعنی اس کے قاتل میں، مردے کے قاتل میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ نکالنے والا ہے، ما یعنی اللہ نکال رہا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کسی شخص کو میراث کے لیے قتل کیا تھا اور پھر اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر کے سامنے اس کو پھینک دیا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو ہمارے لیے خون بہا ان سے لیں گے اور دوسری یہ کہ اس کا پورا میراث بھی ہمارے لیے ہمارا ہوگا، لیکن جب معلوم ہوا تو نہ ان کو میراث ملا کیونکہ قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے مقتول کے، اور خون بہا سے بھی محروم ہو گئی۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ تو ہم نے کہا اضربوه مارو اس شخص کو بِبَعْضِهَا اس گائے کے بعض حصے سے، یعنی گائے کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے اس مردے کو مارو، تو اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، اور فرمایا پھر كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تمہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ دل نرم ہو جاتے لیکن دل تمہارے سخت ہو گئے حق قبول کرنے کے لیے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، یعنی اس معجزے کی ظہور کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تو یہ جو تمہارے دل ہے یہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ، یہاں او بمعنی بل ہے، بل اشد قسوہ بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے لما ضرور کچھ پتھر وہ ہے يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ کہ اس سے نہریں نکلتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض ان پتھروں میں سے لما ضرور وہ ہے يَشَقَّقُ جو پٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو اس سے پانی نکل آتا ہے۔
یعنی تھوڑا پانی نکل آتا ہے، کچھ سی نہریں بہتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ان پتھروں میں سے وہ ہے، لما وہ ہے، یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں نیچے، لیکن تمہارے دل ہے جن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر مومنوں کو اللہ مخاطب فرماتے ہیں، أَفَتَطْمَعُونَ، آیا تم یہ طمع رکھتے ہو اے مومنو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ یہ یہودی تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور حالت یہ ہے کہ یقیناً ان میں سے ایک جماعت ان کے احبار میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، یعنی وہ سنتے تھے، ثم یحرفونہ، اور پھر اس میں تحریف کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر، یعنی سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ افتراء کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی یہ یہود کے منافقوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہو جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، ان کے بڑے ان سے کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو خبر دے رہے ہو، تم ان کو واقعات سنا رہے ہو، یعنی تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو کچھ اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، یہ اس لیے کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے پھر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے جھگڑا کریں گے، مطلب تمہاری خلاف حجت بنیں گے، یعنی تمہارے خلاف۔ اور یہ اصل میں ان کی بیوقوفی کی بات تھی، اور بیوقوفی کی بات یہ تھی کہ یہود کے کچھ لوگ مومنوں کے پاس آتے تھے، اور ان سے جب مومن پوچھتے تھے کہ تم صاف صاف بتاؤ، واقعی تمہاری کتاب میں ہمارے اس پیغمبر کا ذکر ہے یا نہیں ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ذکر ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں واقعی اس پیغمبر کا ذکر ہے، اور یہ صحیح پیغمبر ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ تو اس بات کی اطلاع جب ان کے بڑوں کو، یہود کو پہنچتی تھی، تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ بھائی تم نے یہ بات مومنوں کو کیوں بتائی؟ اس لیے کہ آپ نے یہ بات ان کو بتا دی تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہ بنیں گے کہ انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں افلا تعقلون، اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھتے کہ تم ان کو اپنی طرف سے بات بتاتے ہو اور پھر اپنے خلاف حجت بننے کے لیے ان کو تیار کرتے ہو۔ یہ ان کی ایک حماقتی بیوقوفی تھی، ورنہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولا یعلمون، یہاں اولا یعلمون آ کے بعد ایقولون، آیا یہ ایسی بات کہتے ہیں، ولا یعلمون، اور یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض امی ہے، عوام ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں سمجھتے، تورات کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف تمنائیں ہے۔ امانیہ کی معنی ہے ان کی بس صرف تمنائیں ہیں، ان تمناؤں پر یہ چل رہے ہیں، آرمان ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ، یعنی پیغمبر سے انکار میں، مگر یہ اٹکل فضول خیالات دوڑانے والے ہیں، اٹکل پچو پہ چلنے والے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے، یعنی وہ تورات میں جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے باتیں لکھتے تھے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا، یہ کس لیے یہ کام کرتے ہیں، لیشتروا، تاکہ لے لے بھی، اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، وہ توڑی عوض، توڑے پیسے، دنیا کی دولت لے لے۔ فویل لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، یہ مما لأجل کے معنی میں ہے، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا تھا، اس لکھے کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں، یعنی اس مال کی وجہ سے جو اس پر یہ کماتے ہیں۔
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور جب پیغمبر نے ان کو آگ سے ڈرایا تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں پہنچتی آگ ہمیں الا ایام معدودہ، مگر شمار کے چند، گنتی کے چند دن۔ قل، ان سے کہہ دو، اتخذتم عند اللہ، آیا تم نے اللہ سے لیا ہوا ہے عہدن، کوئی وعدہ، یعنی اللہ نے تمہیں کوئی وعدہ دیا ہے، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور پھر ظاہر بات ہے اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ام تقولون، یہ ام بل کے معنی میں ہے، بل تقولون، بلکہ تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، وہ کچھ، لا تعلمون، جسے تم خود بھی نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں سزا ہوگی تمہیں، حالت یہ من کسب سیئۃً، جس نے کوئی بھی غلطی کی، کوئی بھی گناہ کیا، یہاں مراد شرک ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطْوِیَتُهُ، اور اس پر اس کی خرابی، اس کا گناہ احاطہ کرے، یعنی وہ اتنا زیادہ گناہ کرے تاکہ کہ اس کی پوری دل پر اس نے احاطہ کر لیا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کالا دبا پورے دل پر پھر احاطہ کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریب فقیروں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، تو تم نے اس کو قبول کیا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے اعراض کیا، تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر توڑے تم میں سے، یعنی توڑے لوگ تھے جنہوں نے بات مانی، اس پہ وفاداری کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو، یعنی یہ جو موجودہ یہود مخاطب ہے کہ تم بھی اپنے ان آباء و اجداد کی طرح اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تھا تم سے پکا وعدہ، کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ تھے، یعنی اپنے اوپر کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے تورات میں۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی لوگ ہو، یعنی یہی لوگ، تقتلون انفسکم، تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتا تھا ایک جماعت، ایک فریق، منکم، تم میں سے، یعنی تم نکالتے ہو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو، ایک جماعت کو، ایک گروپ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی تم تو لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، تظاہرون علیہم، تم ان کے خلاف جتہ بندیاں کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے لیے، والعدوان، اور ظلم کے لیے، گناہ کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آ جائے، یعنی اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، تو فادوہم، تو تم فدیے کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ قتل کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے لوگوں کو، اور قیدی بناتے تھے۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا یہ تم کیوں کرتے ہو، تو جب قیدی آتے تھے تو وہ قیدی کو فدیہ لے کر چھڑاتے تھے، اور کہتے تھے یہ فدیہ لینا اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک فدیہ لینا تو اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ جو پہلے تم نے گناہ کیا وہ تو اللہ نے منع کیا تھا، تو قتل کرنا، گھروں سے نکالنا، یہ کام حرام تھا، اس لیے فدیہ کی نوبت آئی۔ تو یہ نوبت نہ آتی تو تم ایک فدیے کا حکم تو مانتے ہو۔ یہ جس طرح چور چوری کرتے ہوئے اپنے سارے چوروں سے کہے کہ کسی کے گھر کو توڑنا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو،
تو ظاہر بات ہے بسم اللہ پڑھنا تو حکم ہے، لیکن اس سے پہلے جو کام ہے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، تو اس پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے، اور یہ ایک حکم ماننے سے ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہاں قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، جائے کہ اس میں فدیے کی پھر نوبت آئے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اللہ نے اس لیے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور حال یہ ہے کہ یہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو یہ کام کرے، یفعل ذالک، جو یہ کام کرے، منکم، تم میں سے، مگر کیا، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اس قریبی نزدیک زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما، اس میں سے، تعملون، یعنی ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو، یعنی اس قریبی زندگی کو آخرت کے بدلے پسند کر لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے مسلسل بھیجا تھا ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، یعنی اور مسلسل بھیجا تھا ہم نے۔ وَقَفَّيْنَا، یعنی اس کے پیچھے بھیجا تھا ہم نے، مسلسل، تسلسل ہے اس میں، تو معنی اس طرح ہوں گی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور پے در پہ بھیجا تھا ہم نے ان کے بعد، بالرسل، دوسرے پیغمبروں کو۔ وَآتَيْنَا، اور دے دیا تھا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی تھی، اس کو مضبوط بنایا تھا، بروح القدس، روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما، اس چیز کو لے کر، یعنی وہ چیز لے کر آیا، لا تہوى انفسکم، کہ تمہاری خواہشات اس کو نہیں پسند کرتی تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، یعنی اس کو قبول کرنے سے، ففریقا کذبتم، تو ان پیغمبروں میں سے ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، دونوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام اور گزشتہ اور پیغمبروں کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردوں میں ہے، غلافوں میں ہے، یعنی ہمارے دل علم کے برتن ہے اور بھرے ہوئے ہے، تمہاری بات کا اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ما قلیلاً کے ساتھ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، معنی اس طرح نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ کم ایمان لاتے، بلکہ اصل معنی یہ ہے کہ بہت کم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اگر یہ ایمان بھی لاتے ہیں تو وہ نام و نمود کے لیے اور دکھاوے کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس، ان یہود کے پاس کتاب آئی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ لوگ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہے، یعنی یہ اصل میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ سے کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تم پر فتح پائیں گے۔ مشرکین بھی اس بات سے ڈر رہے تھے۔
تو جب پیغمبر آیا تو یہ فتح طلب کرتے تھے علی الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا جو کافر تھے، یعنی کفار مکہ کے مقابلے میں، فلما جاءہم، تو جب آیا وہ ان کے پاس، یعنی جب آیا ان کے پاس وہ عرفو، کہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کیا۔ پہچاننے کے بعد یہ کیوں انکار کیا؟ بغض اور حسد کی وجہ سے، اور اس بات پر کہ ہم میں کیوں وہ پیغمبر نہیں آیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو لعنت ہے اللہ کا کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا به، کہ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے، انفسہم، اپنا آپ، یعنی اپنے ثواب کا حصہ جو انہوں نے بیچ دیا، وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، ان کا انکار کرنا، ان یکفروا کے ساتھ آیا ہوا ہے، ان کا انکار کرنا، بما انزل اللہ، اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین، کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے، بغین، حسد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ ان ینزل، کہ اللہ نے نازل کیا، یعنی اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء، اس شخص پر جسے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی حسد اللہ کے نازل کرنے کے ساتھ تھا، کہ اللہ نازل کرتا ہے جس پر وہ چاہے اپنی وحی، تو اس وجہ سے انہوں نے ضد شروع کی اور حسد شروع کی۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ گر گئے غضب میں، یعنی غضب پر دوسرے غضب کے ساتھ۔ ایک غضب پہلے موجود تھا جو ان کا کفر تھا، دوسرا غضب کہ تورات کو ضائع کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، تو غضب در غضب، ایک غضب کے اوپر دوسرا غضب ان پر مسلط ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والی عذاب ہے، عذاب مہین یعنی بعزتی والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، قالو، تو کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن، وہو الحق، اور حال یہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات۔ قل، تو ان سے کہہ دو، اگر تم پہلے پر ایمان لاتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان سے کہہ دو پھر تم نے کیوں قتل کیا ہے اب اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آیا تھا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، دلائل کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس دلائل لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو خدا بنایا، من بعدہ، یعنی یہ تمہارے آباء و اجداد نے ایسا کیا ہے، اور تم ان کے طریقے پر ہو، اس لیے تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ من بعدہ، ان کے طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب طور کی پہاڑی کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا، خُذُوا، اور ہم نے ان سے کہا، تم سے کہا، مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو مضبوطی سے، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو کی معنی یہ ہے، اور اطاعت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی یہ ان کے اسلاف کی قول ہے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم مانتے نہیں ہیں، یعنی عملاً، یہ سمعنا انہوں نے زبان سے کہا، لیکن عملاً یہ ثابت کر دیا کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس چکی تھی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، ان سے کہہ دو، بئس ما، بہت بری چیز ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، کہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے، یعنی یہ کیسا ایمان ہے کہ جو شرک کا حکم دے رہا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قل، ان سے کہہ دو، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر واقعی آخری گھر تمہارا ہی ہے، یعنی آخرت میں کامیابی تمہاری ہی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک،
خالصتم من دون الناس، جو دوسرے لوگوں کے علاوہ بس تمہاری ہی کامیابی ہے اور کسی اور کی نہیں ہے، تو پھر کیا؟ یہ ان کے ایک کمزور رگ پہ ہاتھ رکھا گیا ہے۔ پھر یہ کرو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، یعنی موت کی دعا کرو اللہ سے، اور پھر اللہ دعا کو قبول کر دے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں، تو ظاہر بات ہے اگر تم جنتی ہو تو جنت میں جانے کے لیے تو کون سا شخص ہوگا جو ابھی جنت میں جا رہا ہے اور وہ جنت سے انکار کرتا ہے؟ تو اگر تم واقعی کہتے ہو کہ جنت تمہاری ہے تو ابھی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تو اللہ تمہیں موت دے گا اور جنت میں پھر چلے جاؤ گے اگر پتہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ تھا۔ اللہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے۔ ابداً یہ تاکید کے لیے پھر آیا، لن بھی تاکید کے لیے ہے، ابداً بھی، کبھی بھی، ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، پیغمبر کا انکار کیا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ علم رکھتا ہے ظالموں پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ان کی حالت یہ ہے، موت کی تمنا کب کریں گے؟ ان کی حالت یہ ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تم ضرور ان کو پاؤ گے، احرص الناس، بہت زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا کی زندگی پر، یعنی اتنے حریص ہے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے ان کو، اشرکو، جو مشرک ہے، مشرکین عرب جتنے دنیا پر عاشق ہے، اس سے بہت زیادہ یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ یود احدہم، ان میں سے ایک چاہتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی، ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے، وما هو بمزحزحہ، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ عمر اس کو بچانے والا، اس کو دور کرنے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر یہ عمر دی بھی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے، بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون، وہ سب شر و فساد کو جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہ بیچ میں یہ بات کہتے تھے کہ یہ اصل میں جبریل نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے کہ وہی لے جا کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ہمارے پاس لانی تھی، یہ ان کا دعویٰ تھا، اور کہتے تھے کہ یہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دو، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی ہو جبریل کا دشمن، فإنہ، تو بے شک یہ جبریل، نزلہ، یعنی اس جبریل نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، علی قلبک، تمہارے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے وہ اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی ہے، تورات، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی اللہ کا دشمن ہو، وہ ملائکتہ، اور فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل، اور جبریل کا دشمن ہو، ومیکال، اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ گویا در حقیقت اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہے تمہارے طرف واضح دلائل، یعنی معجزات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور انکار نہیں کرتا ان سے، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر وہ لوگ جو فاسق ہو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب بھی یہ، یعنی یہاں حمزہ استفہام کا آیا ہوا ہے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، یعنی أَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ وَكُلَّمَا، آیا انہوں نے انکار کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر کا، اور جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کوئی عہدن، کوئی وعدہ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھینک دیتا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے ان کی ایک جماعت، بالائے طاق رکھنے کو کہتے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب بھی آیا ہے
ان کے پاس رسول پیغمبر من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہو یعنی والا تھا لما معہم جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتابیں نہیں ہوتی یہاں مراد تورات ہے وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں جانتے ہی نہیں ہیں واتبعوا اور پیچھے لگے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور پیچھے لگے کس چیز کے ما تتلو الشیاطین جو کچھ شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں وما کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا اور وہ کفر کیا تھا یعلمون الناس السحر کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما انزل علی الملکین اور وہ کچھ سکھاتے تھے یعنی اس کے پیچھے لگ گئے وما انزل علی الملکین اور اس کے پیچھے لگ گئے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت جن میں سے ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں چونکہ جادو بہت عام تھا تو جادو پر پابندی لگائی اور جادو پر جب پابندی لگائی تو جادو کی تمام کتابوں کو جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات آئے اور انہوں نے ان کتابوں کو باہر نکالا اس میں سے جو کچھ بچا کچا تھا جو نقوش تھے وہ نقوش لوگوں کو دکھائے کہ سلیمان علیہ السلام تو ان نقوش کی وجہ سے ہم پر حکومت کرتے تھے وہ پیغمبری یا معجزات نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات کا اعلان فرمایا کہ جادو تو کفر ہے جادوگر کے پاس جانا بھی کفر ہے تو یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما يعلمان من احد اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جادو حتی یقولا یہ کہنے تک حتی یقولا یہ کہنے تک انما نحن فتنة حتی کے بعد چونکہ ان مقدر ہوتا ہے تو مصدری معنی یعنی یہ کہنے تک وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے انما نحن فتنة کہ ہم امتحان ہیں آزمائش ہے یہ ان دو فرشتوں کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں چونکہ معجزات اور جادو میں لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو اور معجزات کا فرق بتائے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزات ہے اور یہ پیغمبر کی یعنی پیغمبری کی ثبوت کے لیے معجزات ہے انہوں نے بجائے اس کی کس فرق کو سمجھ کے جادو کو چھوڑ دے ان سے یہ سیکھنا شروع کیا اور جادو پر عمل کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ فرشتے خود بتایا کرتے تھے انما نحن فتنة ہم تمہارے لیے امتحان ہیں فلا تکفر تو جادو سیکھ کر کفر نہ کیا کرو فیتعلمون تو یہ لوگ ان سے سیکھتے تھے منہما ان دونوں میں سے ما وہ کچھ یفرقون بھی کہ تفریق لاتے تھے جدائی لاتے تھے اس کے ذریعے بین المرء و زوجہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے وما ہم بضارین بہ من احد اور یہ لوگ ضرر پہنچانے والے نہیں تھے اس جادو کے ذریعے من احد کسی کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور یہ لوگ سیکھتے تھے ما یضرہم وہ چیزیں جو ان کو ضرر دینے والی تھی نقصان دینے والی تھی آخرت میں ولا ينفعہم نفع دینے والی نہیں تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً ان کو اچھی طرح معلوم تھا لمن کہ بے شک ضرور وہ شخص اشتراہ جس نے اس کو قبول کیا اشتراہ کی معنی ہے جس کو قبول کیا لے لیا اور اس پر عمل کیا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے آج بھی لوگ سمجھ لے جادو پر عمل کرنے والے جادوگر کے پاس جانے والے اور جادو پر یقین کرنے والے جتنے بھی ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے جہنم ہے اس لیے جادو سے بچنا چاہیے من خلاق نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ کوئی خیر وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور خامخواہ ضرور بری ہے وہ چیز شروا بِهِ أَنفُسَهُمْ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا لو كانوا يعلمون کاش یہ لوگ جانتے تو کبھی بھی جادو کے پیچھے نہ لگتے
ولو انہم آمنوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو ضرور وہ ثواب جو اللہ کی طرف سے ملنا تھا، خیر، وہ بہت بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ سمجھتے، اگر یہ لوگ جانتے، تو ان کے لیے یہ بات بہتر تھی، جو اللہ کی طرف جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب ان کو ملتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم سب سے ہمارا یہ درس، ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما، ہمارا بیان کرنا بھی قبول فرما، اور ہمارا سننا بھی قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، جیسے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں اس پر عمل بھی عطا فرما، ہمارے گھروں کو اس کے نور سے منور فرما، ہمارے سینوں کو اس کے نور سے منور فرما، ہمارے کاروبار کو بھی اس کے نور سے منور فرما، اور ہماری پوری زندگی اس کے نور سے منور فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمارا یہ وقت جو ہم تیرے دین کے لیے لگا رہے ہیں اس کو قبول فرما، اس کے بدلے ہمارے دنیا کے کام، دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا فرما دے۔ ہمارے رب، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے جتنے مردے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی آرمان ہیں، تمنائیں ہیں، پورا فرما دے، ہمیں نیک بننے اور نیکی پلانے کے توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے قہر سے اور اپنے غصے سے اور اپنے غضب سے ہر صورت میں نجات عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔